بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں کہ تاریخ کی کتابیں، تاریخ کے اوراق ان کی بہادری اور ان کی جرأت و شجاعت سے بھری پڑی ہے۔ صلیبی جنگیں ہوتی رہیں، عیسائیوں سے جنگیں ہوتی رہیں، اور ان میں بڑے عجیب عجیب واقعات پیش آتے رہے۔ ترکی کے ایک بادشاہ ہے بایزید یلدرم۔ ترکی زبان میں یلدرم صاعقہ اور بجلی کو کہتے ہیں۔ وہ واقعی دشمنوں کے لیے صاعقہ آسمانی سے کم نہیں تھا۔ بایزید بادشاہ ایک بار تو اس پر یورپ کی 60 ریاستوں نے متحد ہو کر حملہ کر دیا، اور جن 60 ریاستوں نے حملہ کیا تھا، ہر ریاست کے بادشاہ نے اس جنگ میں اپنا شہزادہ بھیجا تھا۔ یہ کوئی بات کوئی چھوٹی نہیں تھی، کوئی کم نہیں تھی۔ اس کو اتنا بڑا بنایا جا رہا تھا کہ ہر بادشاہ اپنا بیٹا ساتھ بھیج رہا ہے۔ وہ یورپ کی 60 شہزادے اپنا اپنا سامان لے کر اس کے مقابلے پہ آئے اور بایزید یلدرم پر حملہ کر دیا۔ بایزید یلدرم نے نہ صرف یہ کہ ان کو شکست دی، بلکہ 60 شہزادوں کو بھی زندہ قید کر لیا، اور پھر ان شہزادوں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ خیموں میں رکھا۔ چند روز کے بعد ان کو بلا کے پوچھا، شہزادو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرو؟ بادشاہ ہے، پوچھ بھی سکتا ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی قید میں ہیں بادشاہ، آپ فاتح ہیں، ہم مفتوح ہیں، آپ نے ہمیں شکست دی ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ چاہیں تو آپ ہمیں قتل کر دیں، چاہیں تو آپ ہمیں اپنا غلام بنا لیں، چاہیں تو آپ بیچ دیں۔ بایزید یلدرم نے کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، ایک شرط پر چھوڑتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، 60 شہزادے ہیں، شہزادوں نے پوچھا اور حیران بھی ہوئے کہ پتہ نہیں کیسی شرط لگائے گا، شاید پیسے کی شرط ہو، شاید مال و دولت کی شرط ہو، شاید ہمارے بڑوں سے یہ صلح کا معاہدہ کرے گا، یا ریاست کے ساتھ کوئی اور چیز، کوئی اور بات چیت کرے گا، یا ہماری ریاستوں کا ہمارے والدین سے کوئی نہ کچھ نہ کوئی حصہ طلب کرے گا، لیکن عجیب شرط لگا دی۔ بایزید یلدرم نے کہا میری تم سے شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنے وطن واپس جا کر ایک پورا سال جنگ کی تیاری کرو گے، اور جنگ کی تیاری کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ پھر رہ جانا، میں نے تمہیں اپنا آپ دکھا دیا ہے، میرے سامنے مت آنا، مجھ سے مت لڑنا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ بایزید یلدرم نے کہا میں تمہیں اس شرط پہ چھوڑ رہا ہوں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو تم سب اپنے وطن جا کر پورا سال جنگ کی تیاری کرو گے، اور پھر آئندہ سال تم سب دوبارہ مجھ پہ حملہ کرو گے، میری ریاست پہ پھر حملہ کرو گے، میری فوج کے ساتھ پھر تم لڑائی لڑو گے۔ اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایسا مجاہد آدمی تھا، اور اس نے یورپ کے عیسائیوں کے دانت کھٹے کر رکھے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے بہت مؤثر طریقے سے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے محاصرہ ڈال دیا تھا، اور قریب تھا کہ یہ قسطنطنیہ فتح کر لے، لیکن بدقسمتی سے پیچھے سے تیمور لنگ بادشاہ آیا، جس کے نتیجے میں اس کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا، اور تیمور لنگ نے حملہ کر کے بایزید یلدرم کو شکست دے دی، اور اس کو گرفتار کر کے پنجرے میں بند کر دیا، اور پنجرے میں بند کر کے یہ اپنے ساتھ لے گیا، اور اسی پنجرے میں رکھ کر اسی میں وہ زندگی گزارتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بالآخر اسی پنجرے میں بایزید یلدرم کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی جو دلیری تھی اور ان کی فراست تھی، اس نے بہت زیادہ صلیبی جنگوں میں دوسری اقوام کو شکست دی ہے۔ اور 10ویں صدی ہجری میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام تھا سلطان سلیم۔ اس کا حال سنیں، جب سلطان سلیم کو خلافت ملی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تبرکات کو مصر سے استنبول لے آئے، اور یہ اہتمام کیا کہ توپ کاپے سرائے میں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مستقل کمرہ تیار کیا جائے، جہاں پہ تبرکات نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تبرکات کو مستقل کمرے میں رکھا جائے۔ مستقل کمرہ تیار ہوا،
اس میں ان چیزوں کو رکھا گیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کو، اور اس کمرے میں خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے یہ بادشاہ سلام۔ اس کے علاوہ اسی پر بس نہیں کی، بلکہ اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفاظ قرآن، قرۂ قرآن کو مقرر کیا، وہ 24 گھنٹے یا تلاوت کرتے رہتے اور حفاظ کی ڈیوٹیاں مقرر تھیں، اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر کلام اللہ کی تلاوت شروع کر دیتی۔ اسی طرح یہ سلسلہ بعد کے خلفاء نے بھی پھر جاری رکھا۔ تو کہتے ہیں دنیا میں شاید یہ وہ جگہ تھی جہاں 400 سال تک مسلسل تلاوت قرآن مجید ہوتی رہی، اور اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی تلاوت بند نہیں ہوئی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد یہ مبارک سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔